یہاں سال بھر تعلیم حاصل کی. کئی بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو کئی سالوں سے یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ خاطر خواہ ان کے اندر ترقی بھی ہے اور وہ کامیابی کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں اور بڑھ رہے ہیں. یہ جو ابھی رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس کے بعد جو ابھی کل سے آپ کی ایک لمبی چھٹی ہوگی، اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ ایک دینی ادارے سے منسلک ہیں. اس سے پہلے آپ مسلمان ہیں. آپ اس مکتب میں آنے سے پہلے مسلمان ہیں. آپ مسلمان گھرانے میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا فرما دیا تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ اللہ کے جو احکام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. بہت ساری باتیں ایسی تھیں جن باتوں کو آپ کے والدین نے آپ کو بچپن میں ہی بتایا اور بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو آپ نے مکتب میں آ کر کے سیکھی اسلام کے متعلق. مثال کے طور پر آپ کو بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. والدین بھی آپ کے بارہا کہتے ہوں گے، باپ بیٹا یہ آپ کے بڑے ابو ہیں، یہ آپ کے خالو ہیں، سلام کیجیے. یہ آپ کے چچا ہیں، سلام کرو بیٹا. یہ آپ کے ماموں جان ہیں، سلام کیجیے ان کو. کوئی کام اگر آپ غلط کر رہے ہوں گے تو والدین آپ کو ڈانٹتے ہوں گے کہ بیٹا ایسا نہیں کیجیے. گندی بات، بری بات، کبھی آپ کو مارتے بھی ہیں اس چیز پر. تو یہی سب سیکھنے کے لیے لوگ دینی ادارے کی طرف آتے ہیں، یعنی مکتب اور مدرسہ جاتے ہیں. تعلیم تو ایک مقصد ہے ہی، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے تربیت. کہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر آپ پر کیا ہوا. آپ گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کا آپ پر اثر ہوتا ہے. کیا اثر ہوتا ہے؟ کہ آپ اس طرح کا، اس ڈیزائن کا بال کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کلر کا یا اس کمپنی کا آپ کپڑا پسند کرتے ہیں. ہر سال ایک نئی جو سیریل یا فلم آتی ہیں، اس کے دام پر جو ہے سوٹ یا فراک جو ہے بکتا ہے، اور وہی سوٹ یا پھر وہی کپڑا یا وہی خان ڈریس یا پھر وہی کرتا پاجامہ جو ہے مارکیٹ میں چلتا ہے. وہ آپ خریدنا پسند کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کپڑا لیں گے، اس میں پہنا گیا تھا یہ سوٹ، اس میں پہنا گیا تھا یہ خان ڈریس، یہ ہیرو نے ایسا خان ڈریس پہنا تھا، وہ ہیرو نے ایسا کرتا پاجامہ پہنا تھا. تو آپ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں نا، ایبزارب کرتے ہیں نا، اس کو ٹی وی دیکھ کر کے ہو یا موبائل دیکھ کر کے ہو، اس کا اثر آپ لیتے ہیں. آپ کی زندگی میں اس کا اثر دکھتا ہے آپ کے بالوں کے ذریعے، آپ کے کپڑوں کے ذریعے، آپ کے پہناوے کے ذریعے. کھڑا وہ لوگ بھی کھاتا ہے تو کھڑے کھڑا آپ بھی کھاتے. وہ لوگ سر کھول کر کے گھومتی ہے تو یہاں بھی سر کھول کر کے لوگ گھومتی ہیں مارکیٹ میں. ارے یاسمین پوچھ رہے ہیں تم سے، بول رہے ہیں گھومتی ہے لوگ، تو تم نے گھومتی ہو؟ ٹھیک. تو انسان جو چیز دیکھتا ہے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. تو مکتب میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ کہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی زندگی میں لائیں. جو چیزیں آپ ٹی وی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں، اس کو آپ چھوڑیں، اور جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں تعلیم کے ذریعے ہو اس کو آپ اپنی زندگی میں لائیں. تو جب آپ چھٹی گھروں میں گزاریں گے تو کس طرح گزاریں گے؟ بس یہی باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. کوئی تقریر نہیں کرنی ہے آپ کے سامنے. کہ جب آپ کی آج سے چھٹی ہو تو سب سے پہلا عہد یہ کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. کریں گے انشاءاللہ. نماز ہم کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے. اگر چھوٹ جائے تو ہم اس کی قضا کر لیں گے، لیکن 1 سے 2 وقت کی قضا نہ ہو. اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو کوشش کریں کہ جب ظہر کی نماز پڑھے تو فجر بھی پڑھ لیں.
ظہر کی چھوٹ گئی ہے تو کوشش کریں کہ عصر سے پہلے ہم ظہر پڑھ لیں پھر عصر پڑھیں. 2 نمازیں ایک ساتھ یا 3 نمازیں ایک ساتھ قضا نہ ہو، اس کا خیال رہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اور یہ سب سے پہلی چیز قبر میں بھی پوچھو گی. قبر میں جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے، اور جس کی نماز خراب، یعنی جس نے نماز پڑھی چھوڑی، ظہر پڑھی عصر گول، مغرب پڑھی عشاء گول، فجر پڑھی ظہر گول، جس نے اس طریقے سے نماز پڑھی تو اس کے باقی سارے اعمال خراب ہو گئے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز. آپ کو رمضان اور رمضان کے علاوہ پوری زندگی میں اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لیجئے کہ ہمیں نماز موت تک پڑھنا ہے. پڑھیں گے موت تک انشاءاللہ. دوسری چیز جو ہے وہ اخلاق. اپنے اخلاق کو درست کیجیے. آپ اپنے چھوٹوں سے بھی ملیے تو آپ اسے پہلے سلام کیجیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. اتنی نبی، دونوں جہاں کے سردار بچوں کو سلام کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے چھوٹوں کو سلام کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں. شرم محسوس نہیں کرنا ہے. جب بھی شرم محسوس ہو آپ یہ سوچیے کہ ہمارے نبی بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. جب یہ ذہن میں آپ کے بات آئے گی تو انشاءاللہ آپ اپنے چھوٹوں کو سلام کریں گے. اور جب آپ چھوٹوں کو سلام کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے بڑوں کو تو پہلے سلام کریں گے. تو اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لیجئے. گھر میں داخل ہوئیے تو گھر والوں کو سلام کیجئے. گھر میں داخل ہوئیے تو گھر والوں کو سلام کیجئے. روڈ پر کوئی آپ کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہیں ہو، جسے آپ جانتے ہو یا جسے آپ نہیں بھی جانتے ہو، لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ مسلمان ہے، آپ کو سلام کرنا ہے اور سلام پورا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا سلام کرنے کی عادت ہے. کسی سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے. اگر اپنی غلطی ہو تو بھی پیچھے آپ ہٹ جائیں. خاص طور پر مسلمان سے لڑائی ہو، اپنے بھائیوں سے لڑائی ہو، اپنے بہنوں سے لڑائی ہو، تو اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ ایسا لگتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، پھر بھی آپ پیچھے ہٹ جائیے. اسی کو جیتنے دیجیے. اپنے بھائی کو جیتنے دیجیے، اپنے مسلمان بھائی کو جیتنے دیجیے. کچھ پل کے لیے لگے کہ وہ جیت گیا، لیکن حقیقت میں آپ جیت گئے. اللہ آپ کا مقام اور مرتبہ بلند کر دے گا. اپنے اخلاق کو درست کیجیے. اپنے زبان کی اصلاح کیجیے. اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیے. ہماری زبان سے گالی کے الفاظ نہ نکلے. ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی دوسرے کا دل دکھ جائے، دوسروں کو تکلیف ہو. کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی. کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے، کسی کے پر بہتان نہیں باندھنا ہے، کسی پر الزام نہیں لگانا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی شکایت نہیں کرنی ہے. یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے، یہ غیبت، چغلی اور حسد، جلن، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے یہ چغلی، حسد، کینہ، بغض، عداوت یہ انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے. آپ کتنوں تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دوسرے سے عداوت ہے، دشمنی ہے، تو یاد رکھیے یہ آپ کے اعمال کو دیمک کی طرح کھا جائے گا. آپ کو لگے گا کہ مرنے کے بعد میرے پاس باپ رے باپ سمندر کے اتنا اعمال ہے، لیکن اللہ کے سامنے جب آپ جائیں گے تو اعمال آپ کا سارا زیرو ہو چکا ہو. آپ پوچھیں گے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہیں گے تمہارے اتنا حسد تھا، تم دوسروں کے بارے میں اتنا چغلی کرتے تھے، اتنا غیبت کرتے تھے، اتنی برائی کرتے تھے، اتنا اس سے تم نفرت کرتے تھے. یہ سارے اعمال نے تمہارے نیک اعمال کو کھا لیا، ختم ہو گیا. تمہارا سارا قرآن پڑھنا، تمہارا سارا مکتب جانا، تمہارا سارا قرآن مجید کو مکمل کرنا، یہ سارا اعمال تمہارا دیمک کی طرح ختم ہو جائے. کوئی اعمال تمہارے کام نہیں آئے. اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاق. جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء میں شامل ہیں. جس کے اخلاق اچھے ہیں اپنے اخلاق کو درست کیجیے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے. آج اسی کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس آج تعلیم صرف میٹرک تک ہے، 5ویں کلاس تک ہے، کوئی بات نہیں. اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے.
آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ کے پاس اخلاق ہے، اور اگر آپ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹر بنے ہوئے، لیکن اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، آپ کے اندر بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، آپ کو جلن ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، یاد رکھیے آپ کا یہ ساری ڈگری آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، کوئی ڈگری آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں سبوں کو سلام کرنا ہے، سبوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے۔ بس یہی دو باتیں آپ سے زیادہ ہیں۔ نمبر 1 نماز کو قائم کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ، کسی سے جھگڑیں گے نہیں انشاءاللہ، کسی کے بارے میں دل میں حسد نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، کسی سے نفرت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کسی سے نفرت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، نفرت کریں گے تو، اور کسی سے دوستی کریں گے تو بھی اللہ کے لیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کسی سے دشمنی کریں گے اللہ کے لیے، یعنی کہ اگر وہ اللہ کے خلاف چل رہا تو اب ہم اس سے دشمنی کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ، اب ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے۔ کوئی اگر اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اب ہم اس سے دشمنی کریں گے، کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس لیے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اور اگر ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو پیسہ دیکھ کے نہیں کرنا کہ راجو دکاندار بہت بڑا دکاندار ہے، چلو اس کے بیٹا سے دوستی کرتے، کم سے کم دال موٹ تو مل جائے گا فری میں، بسکٹ تو مل جائے گا۔ یا عبداللہ سے دوستی کر لیتے، عبداللہ کا ابا سعودی عرب میں رہتا ہے، ابھی آیا ہے۔ یا یاسمین سے دوستی کر لیتے کہ کم سے کم لکڑی مل جائے گا ٹھنڈا میں جلانے کے لیے۔ فیضان سے دوستی کر لے، کم سے کم آم تو مل جائے گا۔ تو یہ دیکھ کر کے دوستی نہیں کرنا کسی سے۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، آپ اس سے دوستی کیجیے۔ تنہائی بہتر ہے اچھے دوست سے تنہائی بہتر ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس اچھا دوست ہے تو آپ اس کے ساتھ وقت گزاریے بنسبت اس کے کہ آپ تنہا بیٹھے ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے جو آپ کو نیکی کی بات بتاتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، تو آپ کو تنہائی میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس دوست کے پاس آپ جا کر کے بیٹھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوست آپ کو اچھی بات بتائے گا، آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ اچھا، ہمیشہ پازیٹیو رہیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اچھا بنے گا۔ ایک کہاوت ہے نا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے دھوپو گے بنو گے، یعنی کھیلنے دھلنے والے بچوں کے ساتھ رہو گے، خراب بچوں سے رہو گے تو کیا بنو گے؟ اسی طرح اگر ایک آدمی لوہار کے پاس جا کر کے بیٹھے گا تو لوہا خریدے نہ خریدے اسے کیا لگے گا؟ کیا لگ جائے گا اسے؟ دھواں، کالی لگے گا نہیں لگے گا؟ اگر آپ وہاں سے لوہار سے کچھ خریدے یا نہیں خریدے، اگر آپ لوہار کے دکان میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ کچھ لے یا نہ لے، دھواں اور کالے کا آپ کو فری مل جائے گا، اس کا آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک عطر کی دکان میں جائیں گے تو عطر آپ خریدے یا نہیں خریدے، خوشبو آپ خریدے یا نہیں خریدے، خوشبو آپ کو فری مل جائے گی، نہیں ملے گی۔ تو اچھے دوست کو اپنا ہم سفر اپنا ساتھی بنائیے اور برے دوست کی صحبت سے بچیے۔ 2 بات، نمبر 1 نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اخلاق اور اپنے زبان کو ٹھیک رکھیں گے انشاءاللہ۔